بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ وعلى اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری، اور اس رمضان میں لاک ڈاؤن جاری ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ ہمارا عنوان اور ہمارا موضوع اور ہمارا ٹاپک ان تقاریر میں اور اس گفتگو میں تفسیر قرآن ہمارا عنوان ہے۔ اسی کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو ہے۔ اور کل جو کہ ایک مخصوص تاریخ تھی، آج کی تاریخ جو گزری ہے 14 رمضان، تو جس ذات سے وہ تاریخ منسوب تھی اسی ذات کا کل آپ حضرات کی خدمت میں تذکرہ کیا گیا۔ اور آج کی جو شب ہے، یہ شب بڑی بابرکت شب ہے، بڑی خوشی کی شب ہے۔ اسی لیے میں اولاً امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور بعدہ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ولادت بسعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ 15 رمضان سن 3 ہجری ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ سبط اکبر ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، لہٰذا آج آپ حضرات سے گفتگو ہے، اس میں جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، کوشش کی جائے گی کہ وہ امام حسن مجتبی کے حوالے سے بات کی جائے۔ امام حسن مجتبی ماہ مبارک رمضان میں آپ کی ولادت ہے، سن 3 ہجری آپ کی ولادت ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی عید، آفیشیلی عید اگر کہا جائے تو 15 رمضان کی تاریخ تھی، اس لیے کہ اس دن امام حسن کی ولادت ہوئی۔ ابن وائل اور ابو سفیان اور ابو لہب اور انہی کے جیسے اور انہی کے ہم مزاج چند مشرکین، یہ لوگ ایک جگہ جمع تھے اور خانہ کعبہ کے صحن میں جمع تھے، اور وہاں پر یہ کھڑے ہو کر مشرکین یہ بات کر رہے تھے کہ جو محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دین لے کر آیا ہے، جو مذہب لے کر آیا ہے، یہ مذہب تو اب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے یہاں پہ کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ بیٹی کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ بیٹے کی بات کر رہے تھے کہ چونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو لہٰذا اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کے جانے کے بعد اس کا دین مٹ جائے گا۔ یہ جو نیا دین لایا، نیا مذہب لے کے آیا، یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، اس کے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو تاریخ نے جب لکھا تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، ٹھیک ہے بیٹا نہیں تھا، لیکن رسول کے دوست تو تھے، صحابہ کرام تو تھے، لیکن یہ مشرکین بھی اس بات کو جانتے تھے کہ جو رسول کا وارث ہوگا وہ رسول کی آل میں سے ہوگا، رسول کے دوستوں میں سے نہیں ہوگا، رسول کے صحابہ میں سے نہیں ہوگا، وہ رسول کی آل میں سے ہوگا۔ تو جب تانا دیا گیا رسول کو یہ، تو پھر پروردگار عالم نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر بمراد خیر کثیر عطا کیا۔ خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہے، اور سب سے اچھا جملہ، سب سے اچھا فقرہ یہی ہے کہ کوثر کی سب سے پہلی تفسیر بن کر اس دنیا میں امام حسن مجتبی تشریف لائے ہیں، اور جب آپ آئے ہیں تو پھر وہ ابتری کا تانا جو تھا، جو ابتری کا داغ لگایا ہوا تھا مشرکین نے، اسے اللہ نے دھو دیا۔ تو سب سے پہلے تفسیر بن کر آئے ہیں
امام حسن مجتبیٰ سورہ مبارکہ کوثر کی، اور جب تشریف لائے آپ دنیا میں تو ایک بار کہتے ہیں کہ رسول اکرم گئے تو رسول کے آغوش میں آپ کو دیا گیا، رسول نے اپنے امام حسن کے دہن میں اپنی زبان اقدس کو دیا، اور سب سے پہلی غذا جو بنی آپ کی وہ حضور اکرم کے زبان سے کا لعاب دہن نکلنے والا لعاب آپ کی سب سے پہلی غذا بنی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو جو نام آپ کا لکھا گیا اس کے لیے روایات موجود ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو جبریل آیا ہے اور وہ ایک کپڑا لے کر آیا تھا پارچہ، جس کے اوپر آپ کا نام کندہ تھا، آپ کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس بچے کا نام اللہ نے حسن منتخب کیا ہے، اور اس کا نام حسن رکھا۔ اور ایک بہت صاحبان ولا کے لیے فقرہ میں کہتا چلوں کہ حسن جو امام کا نام رکھا گیا تھا اس کے لیے فرمایا ہے علماء نے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حسن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور امام حسن سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، بعد میں بہت حسن آئے لیکن امام حسن سے پہلے کوئی بھی حسن اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ امام حسن کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری۔ اب جو آیت ہم پچھلے 14 دن سے آپ کی خدمت میں پڑھتے چلے آ رہے، کیا کہا قرآن مجید نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اب اس سے اچھا جملہ کیا کہا جائے، چونکہ جشن ہے، خوشی کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر مجمع سامنے ہوتا تو اس حساب سے، لیکن میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں صرف کیمرے کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا کہ نہیں، جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میں ان سب کے سامنے بیان کر رہا کہ قرآن مجید نے کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو صرف قرآن صامت نازل نہیں ہوا ہے بلکہ قرآن ناطق بھی رمضان ہی میں نازل ہوا ہے۔ جہاں قرآن صامت کے نزول کا مہینہ ہے وہیں قرآن ناطق کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ اور اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہے کہ باپ دنیا کے اندر جب تشریف لائے ہیں، والد محترم جب آئے تو اللہ کے گھر میں آئے، اور بیٹا جب آیا تو اللہ کے مہینے میں آیا، یعنی مولا کائنات جب تشریف لائے دنیا میں تو خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہے، اللہ کے گھر میں۔ امام حسن مجتبیٰ 15 رمضان یعنی اللہ کے مہینے میں، یعنی باپ کو جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو اپنے گھر میں، بیٹے کو جب بھیجا تو اپنے مہینے میں، یہ اللہ نے بتایا کہ میرے مکان پہ بھی ان کا قبضہ ہے، میرے زمان پہ بھی ان کا قبضہ ہے، یعنی زمان و مکان کے مالک اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، زمان و مکان اگر کسی کے قبضے میں ہے تو وہ انہی کے قبضے میں ہے۔ ایک اللہ کے گھر میں آتا ہے، ایک اللہ کے مہینے میں آتا ہے۔ تشریف لائے، اور بی بی ام سلمہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند ہے جو میری آغوش میں آ گیا ہے، وہ میری آغوش میں آ گیا۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو حضور اکرم سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک قمر میرے آغوش کے اندر اتر آیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری رخت جگر، میرا پارہ جگر، میری اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں آج میرا بڑا نواسا دنیا میں آئے گا، اس کی یہاں ولادت ہوگی، یہ ہمارے خواب کی تعبیر ہے۔ اور وہ کہتی جی امام حسن مجتبیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے تو آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ اب وہ اچھا جملہ ہے کہ دیکھیں اس سے بڑی فضیلت یہ ہے، ایک روایت یہاں پر نقل کرتا چلو، روایت عالم اسلام کی روایت ہے، آپ نے بارہا علماء خطبہ واعظین سے سنا ہوگا کہ جب ولادت ہوتی ہے ام المسلمین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کا جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے بچے کی ولادت نماز ظہر کے بعد ہوئی اور وہ بی بی بھی نماز عصر مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، یعنی بچے کی ولادت ایک نماز کے بعد ولادت ہوتی ہے، پھر دوسری نماز بی بی مصلی پر بیٹھ کے پڑھتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ بطول کسے کہا جاتا ہے، اور کسی خطیب کسی ذاکر کا بہت اچھا جملہ ہے کہ بطول اسی بی بی کو کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، نماز کا وقت ہو اور بی بی مصلی پہ ہو، اس کے بچے کی ولادت ہو جائے، نہ اس کی نماز ٹوٹے نہ اس کا مصلی چھوٹے، نہ روزہ ٹوٹ رہا ہے نہ نماز ٹوٹ رہی ہے، اسی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ یہ بطول بیوی ہے۔ تو مہینے میں، اللہ کے مہینے میں تشریف لانے والا شہزادہ میرے مولا حسن، حسن نام رکھا گیا، اور حسن یہ صفت مشبہ ہے۔ حسن
کو حسن بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر کہیں حسن لکھا ہو ہے ہائے حلوہ سین و نون حسن تو اس کا آپ حسن بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے بہتر کو 72 پڑھا جا سکتا ہے یا 72 کو بہتر پڑھا جا سکتا ہے، ویسے حسن کو حسن پڑھا جا سکتا ہے، حسن کو حسن پڑھا جا سکتا ہے. تو حسن صفت مشبہ ہے، اور جو صفت مشبہ ہو اس صفت مشبہ کا مطلب ہے کہ میں آپ کو علم صرف کی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ علماء علم صرف یا جو علم صرف سے واقف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صفت مشبہ وہ ہے کہ جس کی صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. یعنی حسن کے معنی خوبصورت، حسن کے معنی حسین خوبصورت، تو اس کا مطلب نہیں کہ آج خوبصورت ہے تو کل نہیں ہوگا. جیسے کہ فی الحال میں ذاکر ہوں کیونکہ میں ذکر کر رہا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد جب ذکر ختم ہوگا تو پھر میں ذاکر نہیں رہوں گا، کیونکہ ذاکر جو ہے اسم فاعل ہے. اسم فاعل کی صفت جب تک وہ کام کر رہا ہے صفت اس سے جو ہے مشتق ہے، جیسے کام ختم ہوا تو صفت بھی الگ ہو گئی. لیکن صفت مشبہ وہ ہے کہ جس کی صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. حسن صفت مشبہ ہے، یعنی دنیا میں بھی خوبصورت ہے آخرت میں بھی خوبصورت ہے. اب اس سے اچھی اور مثال دے دوں تو آپ سب کا دل جو ہے وہ مسرور ہو جائے گا اور خوش ہو. جیسے عالی جو کبھی بلند ہو کبھی بلند نہ ہو، لیکن علی جو یہاں بھی بلند ہو وہاں بھی بلند ہو، ایسے ہی حسن ہے کہ جو یہاں بھی خوبصورت ہے وہاں بھی خوبصورت ہے. یہ میرے مولا حسن مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے. صفت اکبر سب سے پہلے، یعنی میرا مولا حسن وہ میرا مولا ہے، وہ امام ہے ہمارا کہ جس سے اولیت اور اولیت حاصل ہے. اولیت کس معنی میں حاصل ہے؟ اولیت اس معنی میں حاصل ہے کہ رسول کی آغوش میں حسین سے پہلے آنے والے امام کا نام حسن ہے. امام حسین سے پہلے رسول کی زبان چوسنے والے شہزادے کا نام حسن مصطفیٰ ہے. چادر کسا میں حسین سے پہلے داخل ہونے والے میرے مولا حسن کی ذات ہے. یہ امام حسن ہر جگہ اولیت ہے میرے مولا حسن کی، اور اس سے بڑی فضیلت تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ 40 ہجری میں مولا کائنات دنیا سے جاتے ہیں، 50 ہجری میں امام حسن جاتے ہیں، یعنی 10 سال کا آپ کا زمانہ امامت ہے، امامت کا زمانہ ہے. اور جو امام ہوتا ہے تو کائنات کا امام ہوتا ہے، یعنی جو حسین کا بھی 10 سال تک امام رہا ہو وہ ذات امام حسن مصطفیٰ کی ذات ہے. امام حسین کے بھی امام تھے نا، جیسے مولا کائنات امام ہے تو وہ امام حسن کے بھی امام ہے، امام حسین کے بھی. 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک امام حسن کائنات کے امام ہیں، تو امام حسین کے بھی امام ہیں، زین العابدین کے بھی امام ہیں، ان کے بھی امام ہیں. تو 10 سال تک حسین جیسے امام کا بھی امام رہا ہو وہ میرے مولا امام حسن مصطفیٰ کی ذات ہے. اور حالات اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے رسول اللہ کی زبان آپ نے چوسی، اللہ نے آپ کا نام رکھا، اور سورہ مبارکہ کوثر کی سب سے پہلی تفسیر ہے. اور عقیقہ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عقیقہ جو ہوا وہ 7ویں دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آپ ہی کا عقیقہ فرمایا تھا. اور وہ روایات میں موجود ہے کہ بال کو مونڈا گیا اور اس کے برابر جو ہے وہ چاندی کو تصدق کیا گیا تھا، جو آج بھی ہمارے یہاں پہ سنت موجود ہے کہ 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کرنا. حضور کس کا ہوا کہ تاریخ اسلام میں امام حسن مصطفیٰ کا جب 7واں دن تھا آپ کی ولادت کا تو عقیقہ کیا گیا تھا امام حسن کا، اور بالوں کو مونڈ کے اس کے برابر چاندی کو تصدق کیا گیا تھا. یہ میرے مولا امام حسن کے ذات گرامی ہے. اور بچپن کے جو حالات اگر آپ دیکھیں تو بچپن کے حالات میں آپ کو مل جائے گا کہ رسول کے کاندھے پہ سوار ہوتے ہیں، رسول کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، حضور رکوع میں، روایات ساری روایات رکوع میں ہوتے ہیں تو آپ کے پیر میں آتے ہیں تو حضور سرور کائنات پیروں کا فاصلہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حسن مصطفیٰ جو ہے آرام سے نکل. یہ ساری روایتیں عالم علماء عامہ علماء خاصہ سب کے یہاں پر امام حسن کے سلسلے موجود ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا اچھی دلچسپ واقعہ ہے، بچپن کا واقعہ. عمر مبارک ہے آپ کی صرف 14 مہینے کی، صرف 14 مہینے کی آپ کی عمر ہے. اور جب 14 مہینے کی عمر تھی تو ایک بار آیا ابو سفیان حضور کی خدمت میں آتا ہے، اور جب آیا تو مولا کائنات سے کہتا ہے کہ میری سفارش کر دے حضور سرور کائنات سے. اور جب دیکھا کہ چھوٹا سا شہزادہ ہے جو وہاں موجود ہے، امام حسن مصطفیٰ موجود تھے،
تو پلٹ کے اس نے کہا کہ آپ کو اس بچے کا واسطہ میری سفارش آپ حضور کی خدمت میں پیش کر دیں، اس بچے کا واسطہ سفارش پیش کر دیں۔ مولا متقیان نے کہا کہ میں تمہارا معاملہ اسی بچے کے حوالے کرتا ہوں، تمہارا یہ آپ کو 14 ستارے جیسی ایک جو عام کتاب ہے، سامنے کتاب ہے جو ہر گھر میں، تو اس میں آپ کو مل جائے، 14 مہینے کی عمر ہے۔ آنے والا کون نام میں نے آپ کو بتایا، ابو سفیان۔ مولا کائنات سے کہتا ہے کہ میرا سفارش پیش کر دے حضور کی خدمت میں، آپ کو اس بچے کا واسطہ۔ مولا نے کہا میں تیرا معاملہ اسی بچے کے حوالے کرتا ہوں۔ اب وہ امام حسن کی طرف بڑھا اور کہنے لگا شہزادے اپنے نانا کی خدمت میں میری سفارش پیش کر دے۔ روایتیں کہتی ہے کہ مولا آگے بڑھ وہی کام کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ کرتے تھے۔ امام حسن نے آگے بڑھ کے اس کی داڑھی کو پکڑ کے جوڑا اور اس کی ناک کو پکڑ کے رگڑ دیا۔ بچپنے میں جو مشرکین کی ناک رگڑتا ہو وہ حسن مجتبی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ایک بات کہا میں تیری سفارش اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تو میرے نانا کا کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک تو اپنے زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار نہ کر لے۔ یہ امام حسن مجتبی کے ذات ہے، امام حسن مجتبی کے بچپن کے واقعات ہیں۔ میرے مولا امام حسن کیا کہنے اس ذات گرامی کے کہ جسے صرف یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ایک امن کا امام تھا، اور بڑے میں نے عرض کیا تھا کل جو میں نے بات عرض کی تھی، تاریخ جو مرتب ہوئی تو اس میں آپ کو حکومت کے اثرات بالکل صاف نظر آئیں گے، متاثر تاریخ آپ کو نظر آئے گی۔ کیا کہا گیا کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، ایک نے صلح کر لی تھی، ایک نے جنگ کر لی تھی، ایک امام امن ہے، ایک امام امن نہیں ہے، ایک نے امن چاہا، ایک نے امن نہیں چاہا۔ یہ ساری باتیں لکھی گئی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم کی حدیث ہے، آپ نے اپنی شباہت کو تقسیم کیا ہے، اور حضور کی حدیث یہ ہے کہ سر سے لے کے ناف تک حسن میری شبیہ ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول سے سب سے زیادہ مشابہ کوئی اگر تھا تو امام حسن مجتبی کی ذات ہے۔ لیکن رسول نے اپنی شباہت کو تقسیم کر کے فرمایا کہ سر سے لے کے ناف تک حسن میری شبیہ ہے، اور ناف سے لے کے قدم تک حسین میری شبیہ ہے۔ سر سے لے کے ناف تک حسن شبیہ، ناف سے لے کے قدم تک حسین شبیہ۔ کیوں؟ شاید حضور پر بتانا چاہتے تھے، رسول دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ناف تک کے حصے میں ہاتھ آ جاتے ہیں، اور اگر میرے بعد میرا بیٹا جو ازرو قرآن امام حسن مجتبی کے ذات رسول کے بیٹے ہیں، مباہلہ سے امام حسن امام حسین حضور کے بیٹے ہیں، تو بتانا چاہتے تھے رسول کے دیکھو ہاتھ آ جاتے تھے حصے میں۔ اب اگر صلح نامہ پہ حسن دستخط کرے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ ہاتھ حسن کا ہاتھ ہے، بلکہ وہ ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے۔ وہ صلح اصل میں صلح حسن نہیں، بلکہ اصل میں وہ صلح رسول اکرم ہے۔ وہ صلح کرنے والے صرف امام حسن کے ذات، ظاہراً امام حسن کے ذات ہے، لیکن در اصل وہ صلح رسول کی صلح ہے، یہ مولا امام حسن نے کی ہے۔ اور حضور کو معلوم تھا کہ حسن صلح کریں گے، حسین قدموں سے چل کے کربلا جائیں گے، تو اس نے کہا ناف سے لے کے قدم تک میرے حسین میری شبیہ ہے۔ اب اگر حسن صلح کرے تو گویا دستخط کرنے والے ہاتھ رسول کے ہاتھ، اور حسین قدموں سے چل کے کربلا کی جانب جائے تو سمجھ لینا وہ جو قدم جا رہے ہیں اصل میں وہ رسالت کے قدم ہیں جو کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ شباہت کو تقسیم کیا گیا، سب سے زیادہ مشابہ ہیں امام حسن مجتبی کے ذات حضور سرور کائنات سے، بیٹھتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے مزاج میں آپ ذرا سے بات کر لیں، اور انشاءاللہ آج بھی امام حسن پہ گفتگو، اور کل بھی امام حسن ہی کے اوپر گفتگو ہوگی، اور کل آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام حسن نے صلح کی کیوں کی، سارے حالات کیا تھے، اور صلح کے جو شرائط تھے وہ شرائط کیا تھے، اور کس طرح کے حالات کے اندر صلح ہوئی تھی۔ اور اسی میں شاید اس سوال کا جواب بھی آئے کہ جو سوال کسی نے پیش کیا تھا کہ حضرت مختار نے تو خروج کیا ہے امام حسین کے بعد میں، تو ان کی امداد کو اور ان کی مدد کو امام حسن نے قبول کیسے کیا۔ اب اس کے لیے ہمیں پوری تاریخ کو دیکھنا پڑے گا امام حسن کے بھی، وہ مدائن کے حالات، امام حسن کے اوپر حملے کا ہونا، پھر مدائن میں سعد ابن مسعود کہہ جانا، اور اس کے بعد وہ صلح کرنا، کیوں، کیا وہ سارا پس منظر ہے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا،
کہ امام حسن کو صلح کرنی پڑی۔ صلح کرنے کا مطلب یہ تو قطعاً نہیں تھا کہ میرا مولا حسن شجاع نہیں تھے، وہ بہادر نہیں تھے، اس لیے کہ جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہو اس سے بڑا شجاع اور بہادر کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن صلح کرنے کی وجہ، اس کی وجوہات کیا تھی، کن شرائط وہ ہی، یہ کل کی بات ہے، جب کل آپ حضرات تقریر سنیں گے، آئیں گے، حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، تو وہ سارا تفصیل عرض کریں گے۔ آج سے اتنا عرض کرنا آپ کی خدمت میں کہ یہ کہا گیا کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا۔ کیوں فرق تھا؟ کہ اس لیے صاحب اگر دونوں ہم مزاج ہوتے تو دونوں صلح کرتے یا دونوں جنگ کرتے، لیکن دو بھائی ہیں، ایک صلح کر رہا تھا، ایک جنگ کر رہا تھا، مزاج میں فرق تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جو ہمارے بزرگ علماء نے مثال پیش کی اور جواب اس کا اس طرح سے دیا کہ اگر دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق ہوتا تو رسول کبھی بھی دونوں کو ایک ساتھ اپنی پشت پہ نہ بٹھاتے، اور اگر بٹھا بھی لیا تھا تو دونوں کو زلفیں نہ تھماتے۔ چھوٹے سے دونوں شہزادے، وہ عید کا دن آپ کو یاد ہوگا کہ جب کہا کہ صاحب وہ لباس کا جنت سے آیا، سب پہننے ہمیں بھی چاہیے، جنت سے لباس آتا ہے۔ اگر عید تک ہمارا سلسلہ گیا تو پھر ساری تفصیل درج کریں گے۔ اس کے بعد کہا کہ صاحب وہ سواریوں پہ بھی ہوں، ناکے پہ سوار ہے سب، تو اب ایک نانا اپنے نواسوں کے لیے ناکا بھی بنے۔ جب ناکا بنے تو سوار ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں تو مہار بھی ہے، تو حضور نے زلفیں تھمائی۔ ایک طرف کے زلف حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں، ایک طرف کے زلف سید الشہداء کے ہاتھ میں۔ اب اگر دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق ہوتا تو ایک کہتا کہ نانا ادھر چلیے، ایک کہتا کہ ادھر چلیے، کیونکہ اگر کوئی بائک یا سائیکل چلا رہا ہو تو ہینڈل دونوں ایک ہی ایک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہینڈل ایک پکڑ لے، ایک پیچھے والا تو پکڑ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے مزاج میں فرق ہوگا، ایک ایک ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ تو رسول نے زلفیں تھما کے بتایا کہ ان کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے جو فتنہ ظاہر ہوا تھا وہ فتنہ دبانے کے لیے صلح کی ضرورت تھی۔ امام حسین کے سامنے جو فتنہ سامنے آیا تھا اس فتنے کو کم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی۔ امام حسن کے دور میں فتنہ ختم ہو سکتا تھا صلح کے ذریعے، لہذا امام حسن نے صلح فرمائی۔ امام حسین کے دور میں امام نے دیکھا کہ اب تلوار کا اٹھانا ضروری ہے، لہذا امام نے جو ہے وہ جنگ کی ہے۔ دونوں کے بھائیوں میں کوئی مزاج میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے مزاج میں فرق ہوتا ہے جو بندوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کہ دونوں کے بھائیوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک نے دیکھا کہ ہاں صلح سے معاملہ نمٹ جائے گا، اس نے صلح سے، دوسرے نے دیکھا کہ نہیں، اب جو ہے وہ ضروری ہے کہ جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے، لہٰذا وہ جہاد کے لیے امام حسین نکلے، امام حسن نے صلح کی ہے۔ تو یہ تمام تر واقعات ہیں، امام کی زندگی کے حالات ہیں میرے مولا کے، کہ امام جو ہے وہ کوئی مزاج کے اندر فرق نہیں تھا۔ صلح جو کی گئی تھی، اب وہ صلح کا عنوان کل ہے، وہ پورا میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک جملہ بھی میں آپ کو آج کے تقریر کے آخر میں ایک جملہ سناؤں گا، اور اسی جملے سے ہم جو ہے کل جو ہے وہ متصل ہو جائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ، سخاوت آپ کی، سخی اتنے ہیں کہ آپ کا لقب ہے کریم اہل بیت، ابو محمد آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کا لقب طیب بھی ہے، تقی بھی ہے، طاہر بھی ہے، سبط اکبر بھی آپ کا لقب، اس میں ایک لقب ہے کریم اہل بیت، کریم اہل بیت۔ اور سخی، اس سے اچھا جملہ صاحبان ولا اور صاحبان مودت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اتنا سخی ہے میرا مولا حسن کہ آج بھی اگر دسترخوان لگتا ہے تو امام حسن کے نام کا دسترخوان، اتنا کریم اہل بیت، دسترخوان جاری و ساری رہتا تھا امام حسن مجتبیٰ کا۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ حضرات نے سنا کہ ایک آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مدینے کا واقعہ ہے، کھانا چاہیے۔ اور یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو اس گوگل پہ بھی آپ کے واقعہ مل جائے گا جو میں آپ کو خدمت میں پیش کر رہا۔ کہ آتا ہے وہ، اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے شخص، اور وہ گھٹنے سے روٹی کو توڑتا ہے، پانی میں ڈبو کے کھاتا ہے۔ پوچھا کہ بھائی کچھ کھانے وانے کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کچھ مل جائے؟ تو فرمایا کہ ہاں ایک گھر ہے، وہاں پہ ایک شہزادہ ہے جس کا دسترخوان جاری و ساری ہے، چلے جاؤ۔ وہ آیا، اب وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا کہ تھوڑا تو کھاتا تھا، تھوڑا جو ہے وہ رکھ لیتا تھا۔
کچھ کھاتا تھا کچھ رکھ لیتا تھا. امام حسن نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ پہلے تم اطمینان سے کھا لو, اس کے بعد اگر تمہیں لے جانا ہے تو تمہیں اس لے جانے کے لیے اور دے دیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی کے لیے نہیں لے کے جا رہا ہوں. کہا کہ پھر کہا جب میں داخل ہوا تھا شہر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھٹنوں سے روٹی کو توڑتا ہے اور پانی میں ڈبو کے کھاتا ہے. تم یہ کھانا اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں کہ صاحب تم سوکھی روٹی کھا تو یہ کھا لو. امام حسن مسکرائے. مسکرانے کے بعد کہا کہ اے شک یہ دسترخوان اسی شخص کا تو ہے, یہ دسترخوان اسی کا تو ہے. کہا کہ میں نہیں سمجھا کہ کون ہے. کہا وہ ہمارا مولا کائنات کا امین حضرت علی بن ابی طالب, یہ انہی کا تو دسترخوان ہے اور میں ان کا فرزند ہوں. حسن مشتباری میں دسترخوان انہی کا دسترخوان ہے. کہا کہ پھر کہا کہ یہ ہماری سخاوت ہے. کہا نا کسی نے آ کے مولا کائنات سے کہ حاتم بڑا سخی تھا. کہا اچھا کیسے سخی تھا؟ کہا کہ ایک سائل کو 70 دروازوں سے دیا کرتا تھا. تو فرمایا کہ یہ سخاوت نہیں, یہ سخاوت کی توہین ہے. یہ جود و سخاوت نہیں ہے, اس کی توہین ہے. کہ مولا پر سخاوت کیا ہے؟ کہ سخاوت یہ نہیں کہ ایک سائل کو 70 دروازے سے دیا جائے, بلکہ سخاوت یہ ہے کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ 70 دروازوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ مولا, یہ امام حسن کریم اہل بیت ہے میرا مولا. اللہ اکبر. اسی لیے آج تک دسترخوان اگر لگتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ دسترخوان امام حسن. یعنی کرامت اور جود و سخاوت جاری و ساری ہے. آج بھی اگر ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ روزگار و برکت تھے امام حسن کے دسترخوان کے صدقے میں. یہ کریم اہل بیت میرے مولا حسن کی ذات ہے. یہ کریم اور خلق کا اتنا عظیم ہے, یہ سخاوت ہے. اور اگر آپ میرے مولا کا مزاج دیکھیں, خلق دیکھیں, کردار دیکھیں, تو کردار کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کا. کیا مشہور واقعہ ہے؟ شامی آتا ہے اور امام حسن کی خدمت میں آنے کے بعد میں ایک سوال یہاں پہ رک کے واقعہ سنانے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. کیا اس دنیا میں کوئی ایسا بیٹا ہے کہ اسی کے منہ پہ اس کے باپ کو برا بھلا کہا جائے, سب و شتم کیا جائے, گالی گلوچ کی جائے اور وہ مسکراتا رہے؟ دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا بیٹا آپ کو نہیں ملے گا. آپ کسی کے باپ کو اس کے منہ پہ برا کہہ کے تو دیکھو, اور اگر جب حال یہ ہو کہ باپ دنیا سے جا چکا ہو, اس کے بعد اگر کوئی کہہ کر دیکھے تو کیا کہے گا؟ مرنے اور مارنے کو تیار ہو جائے گا. میرے منہ پہ میرے باپ کو برا کہتا ہے. لیکن شام سے آنے والا مولا کائنات کو پہ سب و شتم کرتا ہے امام حسن کے منہ پہ, سبت اکبر میرے مولا حسن کے منہ پہ برا بھلا کہتا ہے. پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ تو مسافر ہے, اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو میں تجھے سواری دے دیتا ہوں. اگر تو بھوکا ہے تو آ میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں. کیا تیرے پاس رہائش رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے تو حقیر کا گھر حاضر ہے, میرا گھر حاضر ہے. اگر تجھے زاد راہ چاہیے تو زاد راہ موجود ہے. یعنی جس چیز کی تجھے حاجت ہے بتا, میں تیری تمام حاجتوں کو پورا کروں گا. اس کے روایت کیا کہ جب اس نے یہ سنا تو سواری سے اترا نہیں بلکہ کودا اور امام حسن کے قدموں میں آیا, اور قدموں میں گر کے اس نے کیا کہا؟ اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ. اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس گھرانے میں قرار دینا ہے. وہ بہتر جانتا تھا کہ وہ گھر جو محبت وحی بنے وہ کس کا گھر ہو, یا نزول وحی ہو وہ کس کا گھر ہو. یہ کردار ہے میرے مولا حسن کا, وہ سخاوت ہے میرے مولا حسن کی, یہ کردار ہے میرے مولا حسن کی. اتنا عظیم کردار ہے. لوح محفوظ کا مطالعہ میرا مولا بچپن میں کرتا ہے. میں واقعہ سنا رہا ہوں, ہو سکتا ہے ترتیب میں ملحوظ خاطر نہ رکھ سکوں, لیکن میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں سارے واقعات. حالات ذرا سا, اور ان کی تفصیلات میں انشاءاللہ کل آپ کے پھر حاضر ہوں گے. تو کل ایک جملہ میں نے عرض کیا سناؤں گا, اسی جملے کی وضاحت کل کریں گے. واقعہ میں آپ کو فقرہ سناتا ہوں. کیا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں, آغوش مادر میں رحمت و مطالعہ کرتے ہیں, جاتے ہیں نانا کا جو سنتے وہی آتی ہے, تو وہی کی تفصیلات آ کے مادر گرامی کی آغوش میں بیٹھ کے سناتے ہیں, مادر گرامی کی آغوش میں سناتے ہیں. لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا, اور یہ پیغام ہے تمام تر عالم دنیا کی ہر ماں کے لیے پیغام ہے
کہ امام حسن مجتبیٰ جب آتے تو جناب سیدہ پوچھتے بیٹے کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ بتاتے تھے کہ نانا کا بیان سننے گئے تھے۔ تو جب تک مائیں اپنی اولاد سے یہ سوال، کتنا بڑا سوال ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہاں گئے تھے۔ ہر ماں اگر اپنے بیٹے سے سوال کرے کہ تم گھر کے باہر گئے تھے تو کہاں گئے تھے، تو پھر کوئی بھی بیٹا آوارہ نہیں ہوگا، کوئی بھی بیٹا دیوانہ نہیں ہوگا، کوئی بیٹا بگڑے گا نہیں۔ آج آپ دیکھ ڈالیے آ کے ماں باپ کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے آپ نے اس طرح سے پرورش نہیں کی جیسے ایک ماں اور ایک باپ کو کرنا چاہیے تھی۔ جناب سیدہ معصومہ، بیٹا معصوم، خطا کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بتانے کے لیے کہ پرورش کیسی ہوتی ہے۔ کہاں تھے؟ نانا کا بیان سن رہے تھے۔ اچھا تو بتاؤ نانا نے کیا کہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پوچھے کہ کہاں گئے تھے اور بیٹا کہتا ہے میں تو مجلس میں گیا تھا۔ اچھا مجلس میں گئے تھے، پتہ چلا وہ مسجد زہرا مجلس میں گئے ہی تھا، وہ تو نالے پہ پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کے آ گئے گھر میں۔ لیکن اگلا سوال جب اسے کیا جائے گا اچھا بتاؤ تو مجلس میں بیان کیا ہوا، اب پتہ چلے گا کہ وہ مجلس میں فرش عزا پہ بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا۔ اگر وہ محفل میں گیا تھا تو وہ فرش مسرت پہ بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نالے پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے واپس گھر کے اندر آ گیا، اور تبرک تو ہاتھ میں تھا ہی اس کے، مل گیا۔ جیسے آج ہمارے یہاں جو ہمارے فرض صاحب نے تفرق کا انتظام کیا، ماشاءاللہ اللہ ان کے روزگار اور کاروبار میں برکتیں دے، ان کے گھر میں اللہ برکت رحمت نعمت نازل فرمائے۔ تو صاحب دی کے تبرک لیا، لیکن دوسرا سوال کہاں گئے تھے؟ نانا کا بیان سے بتاؤ تو نانا نے کیا کہا۔ اب آج بھی اگر کوئی ماں، ہر ماں اپنے بیٹے سے کہاں گئے تھے مجلس میں، بتاؤ کیا بیان کیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو بیٹے کو معلوم ہوگا کہ گھر جا کے جواب دینا ہے۔ پہلے تو بتانا ہے کہ میں کہاں گیا تھا، اور اگر مجلس میں گیا تھا یا محفل میں تو یہ بھی بتانا ہے کیا بیان ہوا۔ تو اس میں ہم جیسے ذاکرین کا بھی فائدہ ہے کہ ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے گا کہ ہاں نہیں، گھر جا کے ہمیں بتانا ہے کہ یہ بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ میرے عزیزوں کتنا بڑا سوال ہے سامنے کا، لیکن بہت بڑا سوال ہے۔ ساری پرورش کی بنیاد اور نیو رکھ دی جناب سے پوچھ کر۔ معصومہ ماں، معصوم بیٹا، کوئی خطا کا کوئی امکان نہیں، پھر بھی ہمارے لیے سوال بتاتے ہیں۔ اور پھر وہ بڑا دلچسپ، بڑا خوبصورت، بڑا حسین واقعہ مولا کائنات نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی اپنے بیٹے کی زبان سے وہ تذکرہ سننا چاہتا ہوں۔ جیسے آج ہی ہوتے ماں باپ کہ دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ان کا بچہ چھوٹا سا ہو تو وہ ربائی پڑھے، قطع پڑھے تو ماں بھی سنے، باپ بھی سنے، جو دل مسرور ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، ہماری اولاد کتنی اچھی ہے نا۔ ہر ماں باپ کا ایک ظاہر سی بات ہے کہ یہ دل ہوتا ہے اور ان کا دل چاہتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا جب بتاتی تھی جناب حسن جب گھر میں آتے تو اس طرح بیان کرتے، کہہ رہے میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ ایک دن آ گئے، تشریف لے آئے گھر کے اندر، امام حسن سے پہلے داخل ہوئے اور آپ حجرے میں تشریف فرماتے، صحن خانہ میں امام حسن آئے، بیٹا کہاں؟ نانا کا سناؤ تو۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ مرتبہ بولتے، اب میں یہ نہیں کہوں گا زبان لکرت کر گئی تھی یا رک گئی تھی یا اٹک گئے تھے بلا وہ، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جو آپ کو روایت مل جائے گا، امام حسن رکے۔ جب رک گئے تو پوچھا ماں نے، بیٹا کیوں رک گئے؟ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میرے پدر بزرگوار بھی میرے بیان کو سن رہے ہیں۔ مولا کائنات جب سنا تو روایت کہتی ہے کہ دوڑتے ہوئے گئے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ دیا اور دعائیں دی۔ یہ امام حسن کے واقعات ہیں جو بچپن کے واقع کردار، وہ میرے مولا کی سخاوت، میرے مولا کا یہ خلق، یہ اخلاق، یہ کردار امام حسن مجتبیٰ کا، اور جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام امن تھے، ان کی شجاعت کے اوپر جو ہے وہ انگشت نمائی کی گئی۔ جو لوگ ابھی صاحبان ولا اگر میری بات سن رہے تو میں کہنا چاہوں گا، جسے بھی اگر کوئی بھی امام حسن کی شجاعت کے اوپر اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو آئیے کربلا میں آ کے حضرت قاسم کی جنگ دیکھ ڈالیے، پتہ چل جائے گا کہ جب بیٹا اتنا بہادر ہے 13 سال کی عمر میں تو باپ کتنا شجاع اور بہادر ہے۔ لیکن ہاں صلح اس لیے کی کہ اس وقت جو فتنہ تھا اس کو دب جاتا، وہ صلح کے ذریعے اسے دبا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صلح سے ذوالفقار کا کام لیا گیا ہے، یہ میرے مولا حسن ہے۔ اور وہ ایک بڑا مشہور واقعہ، وہ ہمارے صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ پڑھ دیجئے گا،
تو پڑھا تو حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو بیان کرنے کا، لیکن وہ ہمارے پروگرام کے آرگنائزر ہیں، اب ان کی باتوں ماننی پڑے گی. وہ اکیلے تو سن رہے ہیں، باقی تو کیمرہ لگے انہیں اکیلے کو سنا رہے ہیں. انہوں نے کہا پڑھ دیتے. بڑا مشہور واقعہ، لیکن اس میں بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے وہ، اور اسی میں بات ختم کرتے ہیں. باقی کل ایک وہ جملہ ہے اس کی وضاحت کل ہوگی. واقعہ کیا ہے کہ حاکم شام یہاں یہ تھا کہ وہ دولت بانٹتا تھا اپنی، اور ایک بار اس نے امام حسن کو دربار میں بلایا، اور جب بلایا اس نے امام حسن کو دربار میں، تو وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ خطابت کا فن خطابت ہے، فن ذاکری تو مجھے دکھانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ حالانکہ میں پڑھی اسی انداز میں رہا ہوں کہ جشن کے انداز میں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ درسی انداز میں ہی مجھے آپ کو بیان کرنا ہے. اب وہ شاید یوٹیوب پہ وہ مجلس ہے جس میں واقعہ میں نے پڑھا ہے وہ خطابت اور ذاکری کے انداز میں، لیکن فی الحال درسی انداز میں، چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں چھوٹے بھائی نے کہا تو عرض کر دیتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا کہ امام حسن کو بلایا گیا اور درباریوں سے کہا کہ حسن دربار میں آئے تو کوئی بھی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہونا، کوئی بھی کھڑا نہ ہو، سب بیٹھا رہے اپنی جگہ. تو روایتیں کہتی ہے، اور دربان جو لگے ہوئے تھے دروازے پہ ان سے کہا کہ پردہ مت اٹھانا، حسن خود پردہ ہٹا کے داخل ہوں گے. روایتیں کہتی ہے جیسے ہی فرزند زہرا نے قدم رکھا، ایک بار ہوا کا جھونکا چلا تو ایک پردہ ادھر اٹھا، ایک پردہ ادھر اٹھا. سب سے پہلا جملہ میرے مولا نے یہی کہا حاکم شام کو کہ یہ تیری رعایا ہے اور یہ حسن کی رعایا ہے. تو اپنا حکم ان پہ چلا سکتا ہے، لیکن پوری کائنات پہ تو ہمارا حکم چلتا ہے. منع کیا تھا کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، لیکن سب سے پہلے خود کھڑا ہو. اور جب وہ کھڑا ہوا تو سارے درباری کھڑے ہو گئے. جب سب درباری کھڑے ہو گئے، امام حسن کے جانے کے بعد پھر غصہ ہوا. جب میں نے منع کیا تھا کھڑے پھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو کسی نے پوچھ لیا ڈرتے ڈرتے، بھائی ہو سرکار کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ کیا میری تو مجبوری تھی. کاہے کی مجبوری تھی؟ کہ میں نے دیکھا کہ حسن کے پیچھے ایک دیو نما کوئی شخص آ رہا ہے، اور اس نے مجھے آگے کہا احترام میں کھڑا ہو ورنہ تیرے اصلی باپ کا نام بتا دوں گا کون ہے. تو میری تو مجبوری تھی کھڑا ہونا. یہ سارے واقعہ تاریخ کے اندر ہے، موجود ہے لفظ کہ تو میری تو مجبوری تھی. اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ تقسیم کر رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے. دولت ایک انبار لگا ہوا تھا، اور جب شام ڈھلنے لگی تو کہنے لگا کہ فرزند رسول جتنا میں نے، میرے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. اب یہ لفظ ہندا کا بیٹا ہوں اس کی بھی وضاحت ہے. اب شاید میں آن کیمرہ یا آن ممبر پہ یا کیمرے پہ بیان نہ کر سکے، لیکن اگر کوئی آگے پوچھے تو اس کی بڑی تفصیلات ہے. علامہ علی حیدر صاحب تاریخ ائمہ میں انہوں نے پوری ڈیٹیل اس کی وجہ بیان کی کہ یہ اس نے کیوں کہا تھا کہ میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. بڑے دلچسپ وضاحت انہوں نے اس کی ہے. اور میرے پاس کمی نہیں ہے، جتنا میں نے صبح سے سب کو دیا ہے اتنا میں آپ کو اکیلے کو دیتا ہوں، لے جائیے، یہ سارا آپ کا ہے. امام حسن مجتبیٰ اٹھے، جیسے اٹھے تو ایک نے آپ کی نالین کو سیدھا کیا، آپ کی جوتیوں کو سیدھا کیا. جب اس نے جوتیاں سیدھا کی تو امام حسن نے کہا ہم بنی ہاشم ہیں، مفت میں کسی کی خدمت قبول نہیں کرتے. بنی ہاشم میں مفت میں کہ خدمت لے لی، اور مفت میں خدمت کسی کی وصول نہیں کرتے. یہ جتنی دولت اس نے مجھے دی ہے یہ ساری تو لے لے، یہ ساری دولت تو لے جا. جب اس نے مولا نے یہ کہا تو وہ تو خوش ہوا کہ صاحب اتنی دولت ملے گی، لیکن جو دے رہا تھا وہ بگڑ گیا کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی کہ اتنی ساری دولت میں نے آپ کو دی ہے، آپ نے اسے دے دی جو آپ کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، جو آپ کی نالین سیدھی کر رہا ہے. ایسا جملہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ تاریخ کے صفحات پہ جلی حرفوں سے لکھا جانا چاہیے. اس سے بڑی عظمت اور فضیلت کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو پلٹ کے امام حسن مجتبیٰ نے کہا. اس نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس دولت کی کمی اس لیے نہیں ہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے کہا تو نے میری نالین کو سیدھا کیا، ہم بنی ہاشم مفت میں خدمت وصول نہیں کرتے، یہ ساری دولت تو لے جا. کہ ساری دولت نالین سیدھی کرنے والے کو پلٹ کے کہا تو بھی یاد رکھنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں سیدہ عالمیان کا بیٹا ہوں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء خطبہ واعظین امام کے حوالے سے پڑھتے ہیں. اب امام حسن کا جو امامت کا دور ہے، یہ تو جشن کے حوالے سے بات تھی تو میں نے آپ کے خدمت پیش کر دی ساری باتیں. لیکن جو 10 سال کا دور ہے 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک کا، وہ کوئی آسان دور نہیں تھا میرے عزیزوں. اب اس دور کے بارے میں کل آپ حضرات سے پھر تفصیلات عرض کریں. ایک جملہ میں آپ کو سناؤں، جملہ ہے ایک اہل سنت عالم کا. اہل سنت عالم پتلے سے بزرگ سے، چاہے یوٹیوب پہ آپ نے ویڈیو دیکھو، مولانا محمد اسحاق
پتلے سے ہیں، بزرگ سے ہیں، آپ دیکھیے گا ان کی ویڈیوز. انہوں نے جو ہے وہ جناب سیدہ کے سلسلے میں کچھ بات کی، دروازے وروازے کے سلسلے میں بات کی. انہوں نے ایک جملہ کہا امام حسن کے لیے. شیعہ عالم نہیں ہے، اہل سنت عالم مولانا محمد اسحاق، ان کا جملہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جملے کی وضاحت کل ہوگی، کل میں آپ کی خدمت پورے اسے جملے وضاحت پیش کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو 10 سال کا پیریڈ ہے آپ کا امامت کا، یہ کوئی آسان نہیں تھا کہ آسانی سے آپ نے جو 10 سال گزار دیے. کہ کتنا خطرناک ماحول تھا کہ امام کو صلح کرنی پڑی، اور کیسا اس پوری تاریخ کو، پوری شام کی ہسٹری کو، پورے جو ہے مدینے کے حالات کو، پورے مدائن کے حالات کو، سارے حالات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک جملے میں اگر تاریخ سمیٹی جائے تو وہ مولانا محمد اسحاق ہے. انہوں نے تاریخ سمیٹ کے جملہ کہہ دیا کہ حسین سے زیادہ مظلوم ہے حسن، اور یزید سے زیادہ ملعون ہے معاویہ. کس کا جملہ؟ ایک اہل سنت عالم کا. کہ حسین سے زیادہ مظلوم ذات حسن کی ہے، اور یزید سے زیادہ ملعون معاویہ ہے. ایک عالم اہل سنت کا جملہ کو ایسا بنے، اس کی وضاحت کہ کیا حالات تھے امام کے سامنے جب آپ نے امامت کو سنبھالا تھا مولا کائنات کے بعد، جب آپ کے سر پہ ضربت لگی 40 ہجری میں. اس کے بعد جب آپ امامت کے لیے آئے ہیں، اور تو کیا حالات تھے. کوئی آسان نہیں تھا وہ 10 سال کا پیریڈ امام کے لیے گزار لینا. امام حسن مجتبیٰ کے لیے بڑے مشکل دور سے امام گزرے، اور انہی 10 سال کا ایک مختصر سا خاکہ کہ کیسے وہ 10 سال امامت کے آپ نے گزارے، وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فرض صاحب کے 1-2 شعر پڑھ دیجئے، تو وہ 4 مصرے میں کسی کو پڑھ دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ شعر و شاعری پڑھنے میں مزہ جب بھی آتا ہے جب مجمع سامنے ہو، تو کیمرے کے سامنے پڑھنا آتا ہے. تو اب ہمارا تو پہلا ہی یہ تجربہ ہے کیمرے کے سامنے پڑھنے کا. اور ہم تو ہمیشہ جب بھی پڑھتے آئے تو مجمع ہی میں پڑھتے آئے ہیں، اور مجمع جب رسپانس دیتا تو لگتا ہے کہ ہاں ہماری بات پہنچ رہی ہے. اب آن دا کیمرہ تو آپ کمنٹس باکس میں جا کے ہمیں ضرور بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم جب سحر میں یا سحر کے بعد میں آپ دیکھتے ضرور ہیں کہ کون کیا کمنٹس کر رہا ہے، کس نے کیا بات کہی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کریں، بتا دیں ہمیں کہ ہماری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. وہ کسی کے 4 مصرے ہیں، پہلے 2 مصرے تو بڑے جو ہے اس میں تغزل پایا جاتا ہے، لیکن باقی جو 2 مصرے وہ بہت اچھے مصرے ہیں. کہ سب سے پہلی آغوش میں امام حسین سے پہلے آغوش رسالت میں آنے والی ذات کس کی ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کی ہے. جیسے مولائے کائنات کے سب سے پہلی غزہ لعاب رسول بنا، ویسے امام حسن کی غزہ بھی سب سے پہلی لعاب رسول ہے. تو اس لیے شاعر نے کہا کہ پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو. مصرع ہے، ظاہر سی بات ہے تغزل سے پایا تھا، لیکن مصرع پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو، پھول مقصود نظر ہو تو چمن کو دیکھو. پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو، پھول مقصود نظر ہو تو چمن کو دیکھو. دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کا بچپن، آؤ آغوش محمد میں حسن کو دیکھو. کیونکہ امام حسن جو آئے ہیں تو پورا بچپنا ہے، رسالت کا بچپنا ہے. تو بہرحال پھر ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں جشن کی. اور آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ پیچھے کا یوں بتائیے گا کیسا لگا. بڑی محنت انہوں نے کی ہے بھائی. اور آپ سے گزارش اور آج کر سکتے ہیں گزارش آج ہو چکی ہے. آج خوشی کا ماحول ہے کہ ہمارا چینل ہے، سبسکرائب بھی کر دیں برائے مہربانی. ایک مہدی ٹی وی کا ایک ہمارا چینل ہے، مہدی ٹی وی ایک ہمارا نظر عباس کے نام سے چینل ہے، تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہاں آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم اسے پورے سال بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. جو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ویکلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ساپتاہک ہفتے میں ایک دن، اور آپ سے بات کی جائے. تو انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ پروردگار امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول کرے. جو اعمال ہم نے انجام دیے انہیں اللہ قبول کرے. کورونا وائرس جیسی وبا کو اللہ نیست و نابود کرے اور یہ ختم ہو، اس سے اللہ سب کو نجات دے. اور دعائے مجیر کی تلاوت کرنا فراموش نہ کیجیے گا. دعائے مجیر کو 13، 14، 15 رمضان ان 3 دن تک دعائے مجیر کی تلاوت ضرور کیجیے گا. کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امام حسن کی جو امامت کے 10 سال ہے ان حالات کا مختصر سا جائزہ اور مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، عبادت میں مصروف رہیں اور دعائیں کریں. آج رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور آج کی شب تو امام کی ولادت کی شب ہے، تو اور اللہ ہماری دعائیں جو ہے وہ بدرجہ اولیٰ قبول کرے گا. اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے. کل پھر انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔